السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم محمد شمیم بول رہے ہیں بلکی سے. محمد شمیم؟ ہاں جی بلکی سے فتح پور. ہاں بتائیے بھائی، سب خیریت؟ جی الحمدللہ. یہ تھوڑا سا جانکاری کرنا چاہیں، لاک ڈاؤن میں چل ہی رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے. جی تراویح کے لیے جانکاری کرنا چاہیں کہ جو 8 رکعت کی ہم لوگ باقی اس کے پہلے تو ہم 20 رکعت پڑھتے رہے، تو 8 رکعت کی نماز ہمیں مطلب کون چیز کہاں سے پڑھی جائے گی. تو اب گھر میں ہم سوچ رہے ہیں پڑھے ہیں، تو یہ ہم کہاں سے آج کو شروع کریں اور سورہ ناس تک پہنچ جائے جو 8 رکعت پوری ہو جائے ہماری. اچھا. ہاں مطلب کون سی آیت سے شروع کریں جو 8 رکعت ہماری پوری ہو جائے. اگر یہ 20 رکعت والی اگر ہو صحیح معنی تو 20 بتا دیجیے، اور نہیں تو اگر 8 رکعت صحیح ہو تو پھر 8 رکعت کے ساتھ میں 8 رکعت پڑھ لیا کریں. بھائی دیکھیے، جو رکعتوں کی تعداد سے جو سوال ہے آپ کا تراویح کی، تو دیکھیے ہم اہل سنت ہیں اور ہمارے وہاں جو رات کی نماز ہے اس کا نام ہوتا ہے قیام اللیل. اب اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وقت کے اعتبار سے، اس کے جو نام ہوتے ہیں وہ عرف عام میں اس کو الگ الگ دے دیا گیا ہے. جیسے اگر آپ پورے سال اگر آپ بھائی وہ رات کو آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تو اس کو عرف عام میں کہتے ہیں تہجد. ٹھیک ہے. اور اسی تہجد کی نماز کو اگر آپ رمضان میں عشاء کے فوراً بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کو عرف عام میں کہتے ہیں تراویح. ٹھیک ہے. تو یہ تراویح، تہجد، وتر، یہ تینوں ایک ہی نماز ہے، قیام اللیل ہے، یہ رات کو پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں نوافل، ان کو کہتے ہیں قیام اللیل، یعنی کہ راتوں کو قیام کرنا. ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت کرنا، نمازیں ادا کرنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز چاہے رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ، آپ مطلب جو پڑھتے تھے نماز، اس کی رکعتوں کی جو تعداد تھی وہ تھی عمومی طور پہ 8 رکعت پلس 3 رکعت وتر، یعنی کہ 8 اور 3 11 رکعت. ٹھیک ہے. تو 11 رکعت عمومی طور پر اللہ کے نبی پڑھتے تھے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رکعتوں کی جو تعداد ہے سنت وہ ہے 8 رکعت. لیکن اب اگر کوئی انسان میرے بھائی 12 پڑھنا چاہتا ہے، 14 پڑھنا چاہتا ہے، 16 پڑھنا چاہتا ہے، 18 پڑھنا چاہتا ہے، 20 پڑھنا چاہتا ہے، 22 پڑھنا چاہتا ہے، 24 پڑھنا چاہتا ہے، یا رات بھر پڑھنا چاہتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. کیونکہ بھائی جو یہ نماز ہے یہ نوافل ہے، اور اس پہ جو انسان ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ کتنی پڑھے. تو کم از کم آپ میرے بھائی جو قیام اللیل ہے وہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہو، قوت دی ہو، آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں. آپ 20 پڑھو، 40 پڑھو، 100 پڑھو، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی آپ اتنی پڑھو. لیکن رات کی نماز جو سنت کی جو تعداد ہے رکعتوں کی وہ ہے 8 رکعت. لیکن 8 رکعت اللہ کے نبی کوئی آپ کے ہمارے جیسے پڑھتے تھے؟ نہیں. اسی مطلب جب آپ بھائی وہ جو اللہ کے نبی کی نمازوں کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے رات کی نمازوں کے تعلق سے، تو بخاری کی جو حدیث ہے اس کا حدیث کا نمبر ہے 2010، 2011، 2012، 2013، 2014. یہ ساری حدیثیں جب آپ پڑھیں گے لائن سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری حدیث اس میں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز چاہے رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 4 رکعت پڑھتے. اس کی لمبائی اور خوبصورتی کے حال کو تم نہ پوچھو. پھر 4 رکعت پڑھتے. اس کی لمبائی اور خوبصورتی کو تم نہ پوچھو. اور پھر 3 رکعت پڑھتے. تو اب جو یہ اللہ کے نبی 2 کر کے جو نماز پڑھتے تھے اور ہر 4 رکعت کے بعد جو آرام کرتے تھے کہ ریڑھ کی ہڈی کو سکون پہنچ جائے، اس کو عرف عام میں کہتے ہیں تراویح. ٹھیک ہے. اب جو یہ اللہ کے نبی جو پڑھتے تھے وہ جو
وہ جو نماز ہوتی تھی وہ 8 رکعت جو نماز ہوتی تھی وہ کافی لمبی ہوتی تھی، قیام بھی لمبے لمبے، رکوع بھی لمبے لمبے، سجدہ بھی لمبا لمبا، قاعدہ بھی لمبا لمبا. وہ خوب الحمدللہ کیونکہ جو پیاری بیوی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کی ماں، آپ کی ہماری ماں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی جو کیفیت تھی اس کو دیکھا. کیونکہ بھائی باقی صحابہ تو رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ بھائی وہ رہتے نہیں تھے، رہتے تو ان کی بیوی تھی نا. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خوبصورتی اور لمبائی کا جو حال ہے وہ نہ پوچھو. مطلب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کافی لمبی نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں لیکن اب بعد میں کیا ہو گیا، بعد میں جو قیام تھے وہ لمبے کی بجائے اس کو چھوٹے کر دیے گئے، اور جو رکعتیں جو کم تھی اس کو میرے بھائی بڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو قرآن اگر آپ کو یاد ہے اور واقعی بھائی آپ کو قرآن پورا آتا ہے، حافظ ہیں آپ، تو آپ چاہے تو 8 رکعت بھائی وہ نماز لمبے لمبے قیام کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ سب سے اچھی چیز ہے اور بہتر ہے. لیکن اگر قرآن آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ 2 رکعت بھائی وہ پڑھیں گے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے قیام جو ہوں گے آپ کریں گے. اور آپ اپنی چاہے تو میرے بھائی 8 پڑھ لیجئے، چاہے 10، چاہے 20، چاہے 40، چاہے 60، آپ کو جتنی پڑھنا ہے آپ اتنی پڑھ لیجئے. 20 رکعت پڑھنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ منع ہے یا حرام ہے. 20 رکعت بھی پڑھنا جائز ہے. دیکھیے ہمارا جو میرے بھائی ماننا ہے وہ یہ ماننا ہے، جو موقف ہے اہل سنت اہل حدیث کا، وہ یہ ہے کہ رات کی نمازوں یعنی کہ جو رات کی نماز قیام اللیل اس کی جو رکعتوں کی سنت تعداد ہے وہ عمومی طور پہ 8 رکعت ہے. تو سنت 8 ہے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے، کوئی منع نہیں ہے. بالکل صحیح. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ بھائی ہم پڑھیں کیا، کون سی سورہ پڑھیں، کون سا پارہ پڑھیں، کہاں سے اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. ہم بالکل یہ ہاں تو دیکھیں ہم پورا اسٹارٹنگ سے آپ کو بتا دے رہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ بھائی آپ کو باقی رہ جائے. ٹھیک ہے. دیکھیے قرآن کو اگر آپ بھائی وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ قرآن مانیے بھائی جو آپ کے پاس کتاب ہے، مصحف ہے چھوٹی والی، یا اپنے فون میں اگر اس کو دیکھ کے بھائی آپ قیام میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جو قرآن کا جو سورہ وائز ہے اس کے حساب سے آپ پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو جو آیتیں ہیں سورہ ہے بھائی وہ سارے کی ساری بھائی وہ یاد آپ کو نہیں ہے، خالی 2-4 آپ کو یاد ہیں، کیا بھائی چاروں کل ہو گئی، انا اعطینہ ہو گیا، تبت یدا ہو گیا، والعصر ہو گیا، خالی مطلب کل ملا کے 8-10 اگر صورتیں آپ کو یاد ہیں تو آپ وہی ہر رکعت میں ایک سورہ پڑھ کے اس کو ادلا بدلی کرتے رہیے. یعنی کہ پہلی 2 رکعت پڑھی، اس میں ایک میں آپ نے پڑھ لی بھائی وہ سورہ اخلاص پڑھ لی، دوسرے میں آپ نے پڑھ لی سورہ فلق. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے میرے پہ سلام پھیر دیا. اس کے بعد جو 2 رکعت آپ مطلب بھائی وہ اسٹارٹ ہوئے پڑھنے کے لیے، اس میں آپ نے بھائی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سلام پھیر دیا. اس کے بعد پھر سے آپ نے 2 رکعت کی باندھی نیت، اس میں آپ نے میرے بھائی انا اعطینہ پڑھ لیا اور آپ نے والعصر پڑھ لیا. تو اس طریقے سے جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر کے آپ 2 رکعت کر کے آپ میرے بھائی پڑھتے جائیے. کم از کم آپ پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت قیام اللیل، زیادہ سے زیادہ میرے بھائی جتنی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور جو سنت جو تعداد ہے رکعتوں کے اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ 8 رکعت ہے. اچھا. اور اس وقت میرے بھائی کورونا کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اس وقت غلطی سے بھی کسی باہر محلے کے مولوی امام کو بالکل اپنے وہاں نہ بلائیں اور جماعت قائم کرنے کی بالکل کوشش نہ کریں. کیونکہ ایک غلطی مانیے آپ ہیں، اب آپ کا علاقہ الحمدللہ بھائی اس میں میرے بھائی جو حافظ قرآن ہے وہ بھی ہیں، آس پڑوس کے لوگوں کو آپ نے جمع کر کے اپنے روم کے اندر بھائی آپ ایک ساتھ پڑھ لیں جماعت بنا کے، یا چھتوں کے اوپر پڑھ لیں یا اپارٹمنٹ میں پڑھ لیں. تو یہ اگر سوشل میڈیا پہ کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دیا تو اس سے مطلب بھائی جو اپن لوگ کی بدنامی ہوگی. کیا دیکھو یہ لاک ڈاؤن کا قانون اس کو توڑ لیں. ہم ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں
اور گھر میں جتنے آپ کے لوگ ہیں بھائی 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں وہ چاہے تو جماعت بھر کے مطلب وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. قیام معاملہ اللیل یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم جیسے کہ 4 کل تو ہمیں یاد ہی ہے, زیادہ تو کچھ یاد نہیں ہے. ارے 4 کل آپ کو یاد ہیں, وہی آپ میرے بھائی عدل بدل کے پڑھتے جاؤ. اچھا کوئی مشکل اگر ہم نہیں ہے. سوچ رہے ہیں کہ اگر اور آج کو اگر بڑھانی ہو جیسے 8 رکعت پڑھنی ہو تو یہ ارات النجی سے مطلب شروع ہے اور اس کے بعد سورہ ناس تک 8 آیتیں پوری ہو جاتی ہیں 8 رکعت میں. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ گھر میں بتایا کہ اس کو ایسا کریں کہ اس کو ہم موبائل پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد جب ہم نماز میں پڑھیں گے تو اسی کی ریکارڈنگ چالو کر کے اسی طریقے ہم سجدہ کریں گے, اسی طریقے نماز پڑھیں گے. تو یہ کیا بھائی دیکھیے موبائل میں دیکھ کے یا ٹی وی میں مان لو کہیں بھائی وہ لائیو تراویح ہو رہی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے جماعت باندھ لیں تو یہ چیز غلط ہے. ایسے نہیں, ہم اپنے یہاں پہلے اپنے آپ کو ریکارڈنگ کریں نماز کے طریقے, جیسے سورہ فاتحہ پڑھا پھر آیت پڑھا پھر اس بار اللہ اوپر کے سجدے میں گئے, اسی طریقے سے ہم ریکارڈنگ کریں اور اس کے بعد ہم پڑھتے سمے ریکارڈنگ چالو کرتے ہوئے اپنا نماز ادا کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے جو فون میں دیکھ کے آپ اس کو ریکارڈ کر لیں اور بعد میں اپنی آواز میں اس کو سنیں اور سن کے نماز پڑھیں. نہیں بھائی سن, دیکھیے نماز کیا ہے پتہ ہے, دیکھیے آج آپ کو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ, کہ جو نماز ہے وہ جو مطلب بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مطلب بھائی وہ بات چیت کرتا ہے, چیٹنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور نماز اللہ اور اس کے بندے کے بیچ آدھی تقسیم ہو گئی ہے. تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی خوش ہوتا ہے, اس کا جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی, حمد و ثنا کی. اس طریقے سے پوری نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چیٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کلام ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ پہلے سے ریکارڈ کر لیں گے اور خود اس کو خالی سنتے رہیں گے تو یہ کلام والا جو مطلب جو ہے نا وہ بھائی چھوٹ جائے گا. ڈائریکٹ آپ کو نماز میں پڑھنا ہے, جتنا آتا اتنا پڑھیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے, اور جتنا آپ کے پاس بھائی علم ہے اتنی آپ سے پوچھ ہوگی. تو کاہے کے لیے اپنے اوپر بوجھ آپ ڈال لیں. ارے ہم کہہ رہے ہیں کسی کو اگر مان لیجیے فار ایگزامپل بتا رہے ہیں, کسی کو اگر صرف ایک ہی چیز آتی ہے سورہ فاتحہ اور اس کو ایک بھی سورہ نہیں آتی, مان لیجیے بحث کے طور پہ کہ کوئی انسان, اور بحث کے طور پہ کیا میرے بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو صرف سورہ فاتحہ ہی آتی ہے, ٹھیک ہے, تو اور ان کو کوئی سورہ نہیں آتی, یہاں تک کہ انا آتینا کل کو مطلب یہ بھی نہیں آتا جو 1-2 آیت کی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ بھی نہیں آتا صرف سورہ فاتحہ آتا ہے تو وہ ہر رکعت میں وہ صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں تو بھی ان کے لیے الحمدللہ کافی ہے, نماز ان کی ہو جائے گی. کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, باقی جو اس کے ساتھ کوئی سورہ اگر بھائی وہ ملاتے ہیں تو یہ سنت ہے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور یہ بات آتی ہے مطلب اس میں آتی ہے بخاری شریف میں, اور چیپٹر کا نام ہے الاذان اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 756. لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحہ الکتاب, اور اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے چاہے کوئی بھی نماز ہو. تو اسی لیے قیام اللیل میں جتنا آپ کو آتا ہے, ہم کہہ رہے ہیں 4 کل آتی ہے وہی آپ میرے بھائی عدل بدل کے ایک رکعت میں آپ نے قل هو اللہ پڑھ لی, دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق, تیسری میں بھائی قل اعوذ برب الناس, اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق, عدل بدل کے آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ترتیب سے سورہ پڑھنا چاہیے, ترتیب سے کہ قرآن میں جو پہلے آیا ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھے. تو دیکھیے اگر کوئی ترتیب سے پڑھتا ہے الحمدللہ اچھی چیز ہے, لیکن ترتیب اگر اس کی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی یا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا اس کو دہرانا پڑے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. ترتیب اوپر نیچے ہو سکتی ہے.
नहीं ये तो खैर ठीक है। अब इसको हमारे कुल तो अब एक साथ सीरियल बाय सीरियल लगे हुए हैं, जैसे कुल अल्लाह अहद है और कुल अब्दुल फलक है, इसके बाद आता है कुल अब्दुल अहद लास्ट में। तो अब इसके पहले भी जो हमें आयत आती है जैसे अलिफ लाम मीम वाला है और इन्ना अताना कल कौसर, क्या है अगर अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं इसके बाद अगर इन्ना अताना पढ़ते हैं तो इसमें आयतें खत्म करके हम आगे पढ़ सकते हैं। भाई देखिए, कुरान की अगर तरतीब के एतबार से आपको पढ़ना है तो जो मान लीजिए आपने 2 रकात की आपने बांधी नियत, तो पहली जो रकात है उसमें आप क्या पढ़ेंगे? सूरह फातिहा, और उसके बाद पढ़ेंगे सूरह असर जो नहीं है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इन्नल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ठीक, तो ये कुरान के एतबार से ये इसका सूरा का नंबर है, सूरा नंबर 103। ठीक है, तो पहले आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है सूरा नंबर 108। वो क्या है? वो है सूर्य कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर फसिल रब्बी का वनहर इन्ना शान का वो लबतर। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ये सूर्य मतलब जो असर है यानी कि सूरा नंबर 103, उसके बाद ये आ रहा है सूरा नंबर 108 सूर्य कौसर। तो यानी कि पहली 2 रकात में आप अगर आपको मतलब जो कुरान की जो तरतीब है उसके एतबार से पढ़ना है तो पहली जो आपकी रकात होगी उसमें पढ़ेंगे वल असर वाली और उसके बाद आप पढ़ेंगे इन्ना अतैना वाली। ठीक है, अब आपने ये 2 रकात कंप्लीट की, आपने भाई वो फेर दिया सलाम, अब आपने अगली 2 रकात के लिए बांधा नियत, तो उसमें आप पढ़ेंगे सूरा नंबर 109 यानी कि सूरह अल काफिरून। ठीक है, कुल या अय्युहल काफिरून वाली। ठीक है, 109 आपने पढ़ा। अब 109 आपने पढ़ा पहली रकात में, अब 111 भाई आप पढ़ेंगे दूसरी रकात में, उसका नाम है सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ठीक है, तो ये जो सूरह 111 है ये सूरह 108 के बाद आ रही है, यानी कि तरतीब के एतबार से दूसरी आपको रकात में पढ़ना है इन्ना अतैना कल कौसर, और उसकी दूसरी आपको रकात में पढ़ना है वो क्या तब्बत यदा वाली। ठीक है, अब ये आपके हो गई 4 रकात हो गई। ठीक है, अब आपने थोड़ी देर भाई आपने आराम किया, उसके बाद फिर आपने भाई 2 रकात की बांधी आपने नियत, तो उसमें पहली रकात में आप कौन सी पढ़ेंगे? सूरा नंबर 112 यानी कि सूरह अल इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे, और उसकी दूसरी में आपको पढ़ना है मतलब ये सूरह अल फलक यानी कि सूरा नंबर 113। ठीक है, तो कुलौज़ बिरब्बिल फलक। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए सूर्य की अगर तरतीब से पढ़ेंगे तो सूर्य इखलास वो पहले आता है, बाद में सूर्य फलक आता है, बाद में सूर्य नास आता है। हाँ ये बात सही है। तो चारों कुल में अगर आपको पढ़ना है तरतीब से तो पहले आएगा कुलिया अय्युहल काफिरून, ये आ गया 109 नंबर सूरा। फिर 112 नंबर सूरा है कुल हुवल्लाहु अहद। 113 नंबर भाई वो सूरा है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। 114 नंबर यानी कि कुरान की जो आखिरी सूरा है वो है सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, है ना। तो इस तरीके से आप तरतीब से भी पढ़ सकते हो, चाहे तो तरतीब आपके दिमाग में ना हो तो ऐसा नहीं है। मानिए अगर आप मेरे भाई पहली रकात में सूरह अल फातिहा के बाद आपने सूरह नास पढ़ दिया, दूसरे में आपने मेरे भाई इन्ना अतैना पढ़ दिया, या इस टाइप से अदल बदल के भी पढ़ लिया तो भी इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। खैर ऐसा तो नहीं करते हैं, हम एक बार फिर से रिसर्च करते हैं आपको। जैसे हम सूरह फातिहा के बाद हम किसका पढ़ते हैं कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते हैं, और इसके बाद दूसरी रकत में पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, और तीसरी रकत में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं, और चौथी रकत में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल मेरे भाई जो कुरान की जो तरतीब है उसके एतबार से आ रहा है। सूरा नंबर 109, सूरा नंबर 112, सूरा नंबर 113 और सूरा नंबर 114। हाँ तो ये चारों को अगर आप तरतीब से पढ़ लें तो देखिए हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, तरतीब से पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको याद है आप उसके
اعتبار سے بھائی اگر آپ اس کو اپنا ایڈجسٹ کرتے ہیں رکعتوں میں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ ہے ترتیب، تو اگر وہ اوپر نیچے بھی پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ نماز ان کی ہو جائے گی. اچھا ایک بات اور پوچھ لیں آپ سے، جو 4 رکعت کے بعد جو آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا آرام کرتے سمے مطلب تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھا جاتا ہے اس بیچ؟ دیکھیے اگر آپ ہر 4 رکعت کے بعد بیچ میں آرام کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ کو جو دعا مطلب بھائی آسانی سے یاد ہو آپ اس کو پڑھ لیں. لیکن میں اپنا عمل بتا رہا ہوں، میں جہنم کی جو آگ ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں ٹھیک ہے. جب میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے، یعنی کہ اے اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا. کیونکہ زیادہ دیر تو آرام کرتے نہیں ہے، مشکل سے میرے بھائی 40 سیکنڈ ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ کی رکعت کوئی اتنی لمبی تھوڑی نہ ہوتی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی کہ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا قاعدہ، لمبا سجدہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ آرام کرتے تھے. لیکن ہم لوگ تو نارملی بھائی کتنے سورہ پڑھ لیں گے ایک رکعت میں، تو ہم لوگ زیادہ مطلب بھائی وہ کچھ مطلب تھکتے تو ہیں نہیں. لیکن ایک میرے بھائی ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ ریڑھ کی ہڈی کو سکون پہنچ جائے، تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو سنت پہ عمل کرنے کے لیے بھائی کچھ سیکنڈ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے یا تو بھائی استغفار پڑھ لیا یا جہنم سے بنا کی دعا مانگ لی ٹھیک ہے، یا اگر کچھ بھی نہیں پڑھا ایسے بیٹھے رہے تو اس میں کوئی دقت نہیں. ٹھیک. تو اب یہ بتائیں یہ کیا دن میں ہم ریسیو کیوں نہیں کرتے فون؟ کیا دن میں ہم نے فون کرتے ہیں تو دن میں ریسیو کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی دن میں ویڈیو بناتے ہیں نا، دن میں کسی کا فون نہیں اٹھاتے. اس سمے ایک پورا کورس الحمدللہ اسٹارٹ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی علم غیب کا رد صحیح بخاری کی 25 حدیثوں سے. تو الحمدللہ 25 حدیثوں کو ڈھونڈنا، پڑھنا، سمجھنا، پھر اس کو میرے بھائی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا، تو اس میں ٹائم لگتا ہے بھائی. ٹھیک ہے بھیا، ہمارا فون ایک بار فیڈ کر لیجیے، ہم جو بھی سوال کریں گے. ایک ابھی نیا ہے، آپ اس میں ہم جو آئے ہیں تو نئے ہیں، اور اس کے پہلے تو بہت کچھ آپ کو پورا ڈیٹیل ہم نے بتا دیا تھا. آپ کو معلوم ہے نہیں بھول گئے آپ؟ ہاں نہیں یاد تو نہیں ہے، لیکن خیر آپ نے بتایا ہوگا. میٹنگ بھی ہوئی ہے، محمد تمیم بول رہے ہیں اور یہ کی دکان ہے ماشاء اللہ کے نام سے. اچھا. تو پہلے سنی حضرات سے ایسا بت پرستی کرتے رہے، اس کے بعد دیوبند سے ہوئے، دیوبند کے بعد لاسٹ میں فائنل یہی اسی میں آئے ہم. الحمدللہ. تو اب فائنل سے ہم ہٹنے نہیں چاہ رہے، اور اس میں کئی لوگ ہم سے سوال کریں گے. ایک بار ابھی گئے تھے. دیکھیے اگر آپ میرے بھائی الحمدللہ پہلے توحید پہ آ گئے ہو تو میں آپ کو ایک چیز بتا دے رہا ہوں، یہ لاک ڈاؤن تو چلیے اس سال ہوا ہے نا، لیکن اگر کوئی انسان چاہے نارمل دن میں بھی، یعنی کہ نارمل جو اس کے رمضان آتے ہیں جس میں لاک ڈاؤن بھائی وہ نہ ہو، اس میں بھی بھائی وہ مسجد میں نہ جا کے چاہے تو وہ گھر پہ بھی بھائی وہ مطلب جو یہ قیام اللیل اس کو پڑھ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم نے آپ کے علم کے لیے آپ کو بتا دیا. مطلب آپ ایسا نہ سوچیں کہ یہ جو سب میں بتا رہا ہوں کہ ہاں مطلب گھر پہ نماز پڑھنا قیام اللیل کی یہ خالی مطلب وہ لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے نہیں. عام رمضان بھی ہیں، اگر میرے بھائی مسجدیں کھلی بھی ہوئی ہیں، اگر آپ کے پاس بھائی وہ ٹائم اگر بھائی وہ نہیں ہے تو آپ رات کو آخری پہر میں ٹھیک ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی آپ بھائی 2 رکعت کر کے قیام اللیل ادا کر سکتے ہیں. اور جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو آپ کا یہ عمل تھا کہ انہوں نے مطلب بھائی وہ جماعت کے ساتھ بھائی آپ نہیں پڑھتے تھے، وہ بلکہ اپنے گھر میں رات کو تیسرے پہر میں پڑھتے تھے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی بھائی یہ حدیث دونوں میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے تیسرے پہر میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ رات کے آخری حصے میں، اور اس میں ایک آواز دی جاتی ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کے لیے دینے کے لیے ہوں. تو تیسرے پہر میں قیام اللیل کرنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت عشاء کے فوراً بعد قیام اللیل ادا کرنے کے. جی تو اس کے بعد ہم وہاں پڑھتے ہیں دل کی جاتے ہیں یہاں پہ. اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی اہل حدیث کے وہاں تو تراویح تہجد بھائی ایک ہی ہے،
تو کیا ہم عشاء کے بعد اگر ہم نے پڑھ لی تو رات کے تیسرے پہر میں ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت کر کے، آپ کی جتنی مرضی ہو، اور اس کے بعد اگر آپ سو جاتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں اور تیسرے پہر میں اٹھتے ہیں تو پھر آپ مطلب بھائی وہ تہجد میں بھی اس وقت بھی آپ 2 رکعت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نے اگر عشاء کے فوراً بعد پڑھ لی ہے تو پھر آپ کو رات کو نہیں پڑھنا ہے، یا اگر آپ کو رات کو پڑھنا ہے تو عشاء کے فوراً بعد آپ نہ پڑھیے۔ یہ پورا ہی وقت ہوتا ہے قیام اللیل کا، آپ چاہیں عشاء کے فوراً بعد پڑھنا چالو کر دیں یا رات کے تیسرے پہر میں چالو کریں، یا عشاء بعد سے لے کے رات کے تیسرے پہر تک پڑھتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے ساتھ قیام اللیل کی نماز جو اکٹھا ہو کے پڑھی مسجد میں جماعت کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی فوراً بعد سے پڑھانا چالو کیا، اور آپ نے جو سحری ہے سحری کے وقت تک 8 رکعت پڑھائی۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھائیں کہ صحابہ کو یہ خوف ہو گیا کہ کہیں ان کا جو سحر ہے، یعنی کہ جو ان کا سحری کا وقت ہے، وہ نہ چھوٹ جائے۔ تو اب بتائیے، اللہ کے نبی نے تو اس کا مطلب اس رات کو جو تہجد تھی پڑھی نہیں۔ تہجد، تراویح، یہ قیام اللیل ایک ہی نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے فوراً بعد سے لے کے رات کے آخری پہر تک ایک ہی نماز پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ اسی کا نام تراویح چاہے تو تم کہو اور اسی کا نام چاہے تو تہجد کہو۔ جی، اور ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حالانکہ کبھی کبھی یہ سوال کوئی ہم سے پوچھ بیٹھتا ہے، اور دن کو ہم اگر آپ کو فون کرتے ہیں اور اسی ٹائم پہ ہم سوچتے ہیں اگلے کو جواب دے، اس کا سوالوں کا جواب دے دے، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا تو اس لیے آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو فون نہیں اٹھتا ہے، اٹھتا تو مطلب گھنٹی جاتی ہے تو اٹھتا نہیں ہے۔ تو بھائی جان پلیز ریکویسٹ کر لیجیے، کیونکہ ابھی ایک بار ہم گئے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے اس مسجد میں الحمدللہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ کیا وہ سوال پوچھا کہ ببلو بھائی کچھ چینجنگ آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے؟ تو ہم نے کہا کیا چینجنگ نظر آ رہی ہے؟ کہیں کہ یار پہلے تو آپ یہ رفع دین تو کرتے رہے تھے، اب یہ کافی مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو روکنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے کہا بتائیے، تو کیا ہم نے کہا کیا اس میں کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ثابت نہ ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، کوئی سی بات نہیں ہے۔ تو کہنے نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا اگر غلط نہیں کر رہے تو آپ کو یہ روکنے کا کوئی مقصد نہیں بننا تھا۔ تو یہ کہیں کہ غلط نہیں ہے، صحیح یہ بھی ہے، صحیح وہ بھی ہے۔ معاملہ اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر رفع دین اگر صحیح ہوتا یا افضل ہوتا تو ہمیں بھی بتا دو کون سی حدیث میں ہے جو ہم اس کو بھی افضل مان لیں اور ہم بھی کرنا شروع کر دیں۔ تو کہتے ہیں دیوبند کے ایسے نہیں کہ اناری ہو، پڑھے لکھے ایک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو افضل نہ مانا گیا ہے۔ اس سے کہہ دو میرے بھائی تم ایک کام کرو، تم بغلوں میں جو مورتیاں ہیں بتیں ہیں اس کو رکھ کے لے کے آتے ہو نماز پڑھنے، اس لیے تم لوگ تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے ہو، ٹھیک ہے، وتر کی نماز میں کرتے ہو، عیدین کی نماز میں کرتے ہو رفع الدین، کیونکہ تم لوگ بغل میں مورتیاں رکھ کے لاتے ہو، اور ہم لوگ میرے بھائی نہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم لوگ اپنے اس میں بھائی وہ رکھ کے لاتے تھے مورتیاں، اور نہ آج یہ سب دیکھیے یہ رفع الدین ہو گیا، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہو گیا، ان سب ٹاپک پہ بات کرنا چھوڑ دیجیے، یہ سب میرے پہ فروری مسائل ہیں، ان سے کہیے پہلے عقائد پہ تو بات کرو اور اپنی فقہ حنفی پہ بات کرو ذرا، ہمت ہے تو۔ ہاں تو وہی بتا رہے، امام بھی بتا رہے بھی، امام بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بہت مسائل ہیں، اس کو گہرائی تک جانا پڑے گا۔ ہم نے کہا صحابہ نے کیا ہے، گہرائی تک نہیں بھائی، سیدھی بات، جس کو ماننا ہوگا اس کے لیے ایک صحیح حدیث بھی کافی ہوگی، اور جس کو نہیں ماننا ہوگا آپ 200 صحیح حدیث اس کے سامنے کر دیں گے وہ نہیں مانے گا۔ وہ اپنے امام کے اندھے مقلد ہیں کہ بس ہمارے مسلک میں نہیں ہوتا تو گویا ہم مر جائیں گے، نہیں کریں گے، تو جب اس کو نہیں کرنا ہے نہ کرنے دیجیے، باڑ میں جائے۔ ہاں تو ہم نے جزید سے سنا تھا، جزید تو یہ صحابہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع دین ہوا ہے، تو ارے رفع الدین کرنا یہ میرے بھائی 200 سے زیادہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر تمام امت کا اجماع ہے، سارے شیعہ کے سارے فرقے، سارے سنیوں کے سارے فرقے، اہل سنت، تمام لوگوں کا اس چیز پہ اجماع ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت
रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, और दूसरी मतलब जो होता है कायदा दूसरी का, उसके बाद जो तीसरी के लिए खड़े होते उस वक्त, इन जगहों पे मेरे भाई रफुलदैन करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ये सुन्नत है। इस पे तमाम उम्मत का इजमा है, सिवाय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हनफी मुकल्लिद हैं उनको छोड़ के तमाम उम्मत का इजमा है। तो वही हमारे ससुर है ना देवबंद से है, तो हमारा उनकी हो जाती कभी कभी, तो ये कह रहे हैं कि ठीक है ये भी गलत, चलिए वो भी ठीक है, गलत नहीं अच्छा आप कह रहे हमारी बात करवा दीजिएगा, ये सब बातें हटाइए, अल्लाह उनको हिदायत दे। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आप बात ठीक है। करवा दीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।